السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے انتہائی عزیز دوستوں، میری بہنوں اور نوجوانوں، آج رمضان شروع ہو گیا ہے اور میں آپ سے بالکل سیدھی مگر کڑوی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں ابھی میٹھی باتوں سے زیادہ سچ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جو رمضان کو بھی بزنس بنا چکی ہے، اور میرا دل اس پر بہت زیادہ دکھتا ہے۔ میں اس مہینے کو بھی پیسے کمانے کا ذریعہ سمجھ بیٹھا ہوں، یہ میری نادانی ہے، حالانکہ یہ مہینہ تو ثواب کمانے کا ہے۔ ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات کو حرام کمائی کے پلان بناتے ہیں، ہم سحری میں دعائیں مانگتے ہیں اور افطاری کے بعد دھوکہ، فراڈ، ذخیرہ اندوزی، جھوٹ، چوری میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ آج آپ سے اس موضوع پر بات کروں۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی قرآن کے احکامات کو ہم رمضان میں بھی رونتے چلے جاتے ہیں۔ ہم مسجد میں صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں اور بازار میں سب سے آگے ہو کر دھوکہ دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، ہم کس اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے رمضان کو سستا مہینہ بنا دیا ہے، اس پر رونے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز ہم رمضان میں ہی مہنگی کر دیتے ہیں۔ ہم نے رمضان کو بھی لوٹ مار کا سیزن بنا دیا ہے۔ ہم نے رمضان کو بھی اپنے ڈراموں میں ضائع کر دیا، سوشل میڈیا پر ضائع کر دیا، فضول مشغولیات میں ضائع کر دیا۔ ہم اس مہینے میں بھی برکتیں نہ کمائیں، ہم نے رمضان کو بھی نیند میں اڑا دیا، اور اس کو بھی ہم نے لوگوں کی جیب پر نظر ڈالنے میں اور لوگوں کا حق کھانے میں ضائع کر دیا۔ اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ ذرا اپنے گریبانوں میں ہم جان کے ہم روزہ رکھ کر غیبت کیوں کرتے ہیں، ہم روزہ رکھ کر جھوٹ کیوں بولتے ہیں، ہم روزہ رکھ کر لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں، ہم روزہ رکھ کر حرام کمائیوں میں کیوں لگے رہتے ہیں۔ کیا ہم آج بھی توبہ نہیں کر سکتے؟ ہمیں کس نے سکھایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ روزہ نفس کو قابو کرنے کے لیے نہیں آیا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، روزہ اپنی زبان کو غیبت سے روکنے کا نام ہے۔ روزہ اپنی زبان کو پاک کرنے کا نام ہے۔ روزہ اپنی نظر کو جھکانے کا نام ہے کہ میری نظر پرائی عورت سے جھک جائے۔ روزہ اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکنے کا نام ہے کہ ہمارے ہاتھ رک جائے۔ روزہ اپنے دل کو حسد سے پاک کرنے کا نام ہے۔ کیا ہم رمضان کے مہینے میں ان سب چیزوں سے رک گئے؟ روزہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ کیا ہم اپنے دل کو صاف نہیں کر سکتے؟ اگر ہمارا روزہ ہمیں حرام سے نہیں روک رہا تو ڈر جائیں، کہیں ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس ہی نہ بن کر رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، مفہوم ہے۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے کے سوا بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، جو اس فہرست میں شامل ہیں۔ ہم رمضان میں بھی سود لیتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، ہم رمضان میں بھی مسلمانوں سے کمانے کے لیے ذخیرہ اندوزی سے توبہ نہیں کرتے، ہم رمضان میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں، ہم رمضان میں بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم رمضان میں بھی دفتر میں کسی سے رشوت لیتے ہیں، کسی غریب سے رشوت لے کر رمضان میں کتنی بے حیائی ہم پھیلاتے ہیں۔ ہم پھر بھی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہم روتے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہماری ماں بہنوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے۔ میرے بھائیوں، اتنے گندے اعمال کر کے کون اللہ سے دعا کر سکتا ہے؟ آج رمضان میں سخت باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی تو توبہ کر لے، کوئی تو اللہ سے ڈر جائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، مگر اللہ کے قانون کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم اس مہینے میں بھی اپنے بزنس کو پھیلانے کی سوچتے ہیں۔ یہ مہینہ سستی کے لیے نہیں ہے،
یہ مہینہ سونے کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بدلنے کے لیے بھیجا ہے، یہ مہینہ پلٹنے کا ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ہے، یہ مہینہ جہنم سے نجات کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ جنت کا سودا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائیو، آج رمضان شروع ہو رہا ہے، ہم کب بدلیں گے؟ ہم کب جاگیں گے؟ ہم کب توبہ کریں گے؟ ہم کب اس خواب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ کون جانتا ہے ہم میں کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اگلے رمضان میں بھی زندہ رہوں گا؟ اسی لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، خود کو بدل لے، توبہ کر لے، اللہ سے صلح کر لے۔ رمضان ہمیں چانس دیتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ وعدے کر لے، یا اللہ آئندہ تیرے احکامات پر زندگی گزاریں گے اور تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 100% طریقوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ آج موقع ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ آج ہی اپنے آپ کو بدل دیں، اپنی نماز درست کریں، اپنی کمائیوں کو حلال پھیلائیں، اپنی زبانوں کو پاک کرے، اپنی نظروں کو جھکا دے، اپنے دل کو صاف کرے اور گھروں میں قرآن کو زندہ کر لے، اپنے بچوں کو خدا را دین سکھائیں، اپنے والدین کے قدموں کو چومے، ان کے سامنے جھک جائے، اپنے رب کے سامنے رو رو کر اپنی گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، یہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہماری بخشش نہیں ہوئی تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ خدا را اللہ سے صلح کر لیں، اپنی نظروں کو حیا کی چادر میں ڈھانپ لیں، اپنے دل کو مسلمانوں کی کینہ سے، بغض سے، دھوکے سے، حرام مال سے صاف کر لیں، اپنی نیت کو بدل لیں، اپنے ذہن کو بدل لیں۔ یہ مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے، شیاطین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قید کر لیتا ہے۔ ہم بھول گئے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، اور ہم سے یہ مہینہ بھی اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے یہ مہینہ بھی اسی طرح ضائع کر لیا تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اسی لیے میں التجا کرتا ہوں کہ اپنے آپ سے عہد کرے کہ ہم رمضان کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں گے، ہم حرام کاموں کو چھوڑ دیں گے، ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، ہم اپنے اخلاق بہتر بنائیں گے، ہم اپنے رب کو راضی کریں گے۔ رمضان آ گیا ہے میرے بھائیو، یہ کامیاب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اس رمضان کی قدر کو پہچانیں، ہم اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ شاید آپ میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے آپ پر ایک انعام ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے، خود کو سنبھالیں، اللہ نے رمضان دیا ہے، توبہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی میں رمضان کا مہینہ لا کر ہم پر احسان کیا ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اکٹھے مل کر توبہ کریں، اس رمضان کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں اور ہم اللہ کو راضی کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔